الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، دوسرے اس کی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، تیسرے زندگی کا مقصد ہے۔ یہ تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھے بغیر آدمی چلتا ہے۔ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک زندگی کی ضرورتیں، زندگی کی ضرورتیں مختصر ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے آج پوری دنیا اپنی جان کھپا رہی ہے کہ ہماری زندگی کی ضرورتیں اچھے سے اچھی پوری، اچھا مکان، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا لباس، اچھے کھانے، اچھے کپڑے، ریکارڈ بریک شادی۔ یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک اپنی جان کھپا رہا ہے، جان لگا رہا ہے۔ اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے، مسلمان غیر مسلم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جان کھپا رہا ہے، یہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جان کھپا رہا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھا کھانا ہو، اچھی سے اچھی شادی ہو۔ وہ بھی چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے، وہ بھی جان کھپا رہا ہے، یہ بھی جان کھپا رہا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کی بھی اس میں کوئی تمیز نہیں۔ یہاں تک کہ زندگی کی ضرورتوں کو جانور بھی سمجھتا ہے، جانور بھی سمجھتا ہے زندگی کی ضرورت۔ چھوٹی بل بناتی ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے
کہ زمین کے نیچے چونٹیوں کے محلے ہیں. جیسے زمین کے اوپر انسانوں کی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، محلے ہیں، تو زمین کے نیچے چونٹیوں کی آبادیاں ہیں، محلے ہیں. چونٹی 6 مہینے کا اناج اپنے گھر میں اسٹاک رکھتی ہے، اپنی بل میں. اس کا اناج ہی کتنا ہے، اس کی غذا ہی کتنی ہے، لیکن وہ اپنی 6 مہینے کی غذا اپنے گھر میں اسٹاک رکھتی ہے. گرمیوں میں اوپر آتی ہے، دانا چنتی ہے، اپنی غذا جمع کرتی ہے. بارشوں میں اوپر نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ بارش میں اوپر آئے گی تو بہہ جائے گی، ہو جائے گی. پرندے گھونسلے بناتے ہیں، اور وہ ایسے گھونسلے بناتے ہیں کہ گرمی، سردی، دھوپ، بارش، طوفان، آندھی، کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے گھونسلوں پر. وہ ان گھونسلوں میں انڈے دیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. ہر پرندہ اپنے گھونسلے میں انڈے دیتا ہے، بچے پیدا کرتے ہیں. تو ضرورتیں تو انسان بھی پورا کر رہا ہے، جانور بھی پورا کر رہا ہے، مسلمان بھی پورا کر رہا ہے، غیر مسلم بھی پورا کر رہا ہے. اس کے لیے جان کھپا رہا ہے. عرب میں ایک چھوٹا لڑکا، 10 سال 12 سال کا لڑکا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے کے چلتا ہے اسے، اور اونٹ اس کے تابع ہو جاتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے، وہ اگر اس بچے کے سر پر منہ مارے تو وہ بچے کا سر پھلی کی طرح پھٹ جائے گا. سے پھلی پھٹتی ہے، وہ ایک لقمہ بن جائے گا اس کا سر، لیکن وہ تابع ہوتا ہے اس بچے کے، اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے مالک کا لڑکا ہے. وہ اونٹ سمجھتا ہے کہ یہ جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں یہ میرے مالک کا لڑکا ہے، اور میرا مالک میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. وہ ہر ایک کے تابع نہیں ہوتا، جو پکڑ کے لے جائے اس کے پیچھے نہیں جاتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے جس کے پیچھے میں جا رہا ہوں یہ میرے مالک کا نوکر ہے، اور میرا مالک میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اس کے پیچھے اونٹوں کی ایک قطار چلتی ہے، لائن، اونٹوں کی لائن چلتی ہے اس کے پیچھے، کہ سب لوگ اسے فالو کرتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کے تابع. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مالک کا لڑکا ہے. تو بھائیوں، زندگی کی ضرورتیں پورا کرنا، زندگی کی ضرورتیں پورا کرنا مسلمان بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. لیکن ایک خطرہ آتا ہے، ایک خطرہ. وہ خطرہ یہ ہے کہ آدمی ضرورت کی حد پار کر کے خواہشات میں لگتا ہے کہ میری تمنا پوری ہو، خواہش پوری ہو، تمنا پوری ہو. تو وہ ضرورت تو اللہ سب کی پوری کرتا ہے. ضرورت مختصر ہے، 2 روٹی آدمی کھا لے، تھوڑا سا کھانا کھا لے، اس کے بعد کوئی نعمت آ جائے تو وہ کہتا ہے میں تو کھا چکا. تو 2 روٹی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے. 10
کمرے ہیں گھر میں، 10 بیڈروم، 10 بیڈروم. آدمی ایک رات کتنے بیڈروموں میں گزارے گا؟ ارے بھائی جس کے گھر میں 10 بیڈروم ہیں وہ کتنے بیڈروم میں رات گزارے گا؟ بولو نا بھائی. 10 بیڈروم میں تھوڑی تھوڑی دیر سوئے گا کہ میرے 10 بیڈروم میں سب میں تھوڑی دیر سوؤں گا؟ پھر کیا رات گزری گی اس کی؟ ایک چارپائی پہ پڑ گیا، رات ہو گئی. تو 10 بیڈروم ضرورت نہیں ہے، یہ خواہش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، پورا گھر ایک روم تھا. حضور کا گھر، پورا گھر صرف ایک روم. اور حضرت عائشہ صدیقہ کسی غریب فقیر کی بیٹی نہیں تھی، وہ مکے کے رئیس اور امیر حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. یہ ان کا گھر ہے، جو ایک کمرے کا گھر، وہی بیڈروم، وہی کیا وہ کیا بولتی ہے نا نانا، وہی کچن، وہی ڈائننگ، وہی بیڈروم، وہی سب وہی ایک کمرہ. اس کی میجرمنٹ علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ 10x15 کا کمرہ تھا. کتنا؟ سرور کائنات، سرور کائنات ان کا گھر. اور ان کی محبوب بیوی حضرت عائشہ، میں نے بتایا تو کسی فقیر کی بیٹی نہیں تھی، وہ مکے کے رئیس امیر کی بیٹی تھی. ان کا گھر 3 قبریں ہیں، 3 مزار ہیں. حضور کا ہے، حضرت ابو بکر کا ہے، حضرت عمر کا ہے، چوتھے کی جگہ اس گھر میں نہیں ہے. تو ضرورت تو اتنے سے پوری ہو جاتی ہے. کھانا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد کا قصہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے. کسی نے پوچھا ام المومنین پیٹ بھرنے سے رونا کیوں آتا ہے؟ فرمایا مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے، حضور کی بھوک یاد آتی ہے کہ حضور دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ 2 وقت کی جو کی روٹی پیٹ بھر کر حضور نے نہیں کھائی. 2 وقت کی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. صبح کو کھا لیتے تھے تو شام کو بھوکے رہتے تھے، شام کو کھا لیتے تھے تو صبح کو بھوکے رہتے تھے. 2 وقت کی روٹی حضور کی زندگی میں پیٹ بھر کر نہیں کھائی. حضور کی بھوک مجھے یاد آتی ہے جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، روم فارس فتح ہو گیا، روم فارس کے خزانے مدینے میں آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ میں دیر سے آئے. جمعہ میں آنے میں ذرا دیر ہو گئی، جمعہ کی نماز. تو صحابہ تو پوچھتے تھے کہ امیر المومنین آپ نے دیر کر دی، سارا مجمع انتظار کر رہا ہے. فرمایا کہ میری بیوی نے میرا کپڑا دھویا اور سکھایا، اس کے سوکھنے میں دیر لگ گئی. یہ وجہ ہے میرے دیر سے آنے کی کہ میرا کرتا دھو کر سکھنے میں دیر ہو. ارے بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟
ایک ہی کرتا تھا، اس کو دھو کے سکھا کے پہننے میں جمعہ کی نماز میں آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں، روم فارس کے خزانوں کے مالک، تو بھائیوں ضرورتیں تو تھوڑی سی ہیں، لیکن آدمی پریشان جب ہوتا ہے جب وہ خواہشوں کو مقصد بناتا ہے، ارمان، آرزو، خواہش، اور آرزو، ارمان اور خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا کہ جس کے آرزو، اس کے ارمان اور اس کی خواہشیں پوری ہوئی۔ کیا آرزویں، ارمان، خواہشیں، آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا کہ جس کے آرزو پورے ہو گئے ہوں، ارمان پورے ہو گئے ہوں، خواہشیں پوری ہو گئی ہوں۔ کیونکہ دنیا آرزو کے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ارمان پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا آرزو اور ارمان پورا کرنے کے لیے نہیں بنائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کی ہوس اسے دو جنگل سونے کے مل جائیں تو تیسرے کی طلب کرے گا۔ دو جنگل سونے کی کیا کرے گا؟ کھا کے مرے گا سونا۔ لیکن ہوس، حضور فرماتے ہیں کہ انسان کی ہوس جب اس کی میت قبر میں رکھی جائے گی اور اس کا پیٹ پھٹے گا، قبر کی مٹی پیٹ میں جائے گی، تب اس کی ہوس پوری ہوگی۔ اس کی ہوس کو قبر کی مٹی پوری کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آرزوؤں اور ارمانوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ کسی کی آرزویں ارمان آج تک پورے نہیں ہوئے۔ سکندر بادشاہ مشہور ہے، تاریخ کا مشہور بادشاہ سکندر، اس کی تمنا تھی دنیا فتح کرنا، کہ میں دنیا فتح کروں۔ چنانچہ وہ دنیا فتح کرنے کی تیاری سے چلا۔ اس کا گاؤں میکسیڈونیا یورپ میں ہے، اردو میں اسے مقدونیہ کہتے ہیں، وہاں کا رہنے والا تھا۔ وہاں سے چلا، اللہ کا شکر ہے کہ پورے یورپ میں اب تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے سکندر کے گاؤں میں میکسیڈونیا میں یورپ کا اجتماع ہوا تھا۔ جیسے یہ آپ کا مسجد وار جماعتوں کا جوڑ ہے، کولار ضلع کا ملباگل کے جی بنگار پیٹ، چنتامنی، سلگٹا، تو وہاں پورے یورپ میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے تو ہر جگہ کے ذمہ دار لوگ اس طرح جوڑ میں جمع ہوئے۔ فرانس، انگلینڈ، جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ، جو پورا یورپ 32 ملک یورپ کے وہ میکسیڈونیا میں جمع ہوئے، سکندر کے شہر میں۔ تو اللہ نے تبلیغ کے کام کو یورپ میں پہنچا دیا ہے۔ تو وہاں سے یہ چلا سکندر، اس کی تمنا اور آرزو کی دنیا فتح کرنا، تو ہندوستان تک پہنچا۔ اور یورپ سے ہندوستان اس زمانے میں نہیں، وہ زمانہ گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو کوئی معمولی نہیں ہے اتنا لمبا سفر کرنا۔ یہاں پہنچ کر اس کی فوج تھک گئی اور فوج کہنے لگی کہ اب ہمیں گاؤں یاد آتا ہے، وطن یاد آتا ہے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو جب فوج
واپس جانے پر بیٹھ گئی ہے تو اکیلا سکندر کیا کرتا؟ تو وہ بھی مجبور ہو کر واپس لوٹا. تو پہلی تمنا اور آرزو پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے بھائی کچھ تو بولو، کیا تھی پوری تمنا؟ دنیا فتح کرنا. تو ہندوستان بھی پورا نہیں فتح کر سکتا. فوج واپس، تھک گئی فوج. تو جب فوج واپس ہوئی، سکندر بھی واپس ہوا. راستے میں موت آئی، وطن پہنچنے سے پہلے موت آئی. تو اس کو بڑا دکھ ہوا کہ مسافری میں مر رہا ہوں. اس نے وہ چاہتا تھا کہ وطن جا کے مر جاؤں. سفر میں مسافری میں مر رہا ہوں. یا کون مزار بنائے گا، کون چتر چھڑائے گا. تو اس نے فوج میں اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. اس کی فوج میں بڑے بڑے حکیم تھے، وہ خود پڑھا لکھا تھا، ارسطو اس کا استاد تھا، بڑے حکیم تھے اس کی فوج میں. اس نے اعلان کروایا کہ ارے ہے کوئی مجھے اتنے دنوں کی، میں جانتا ہوں کہ مرنا ہے ایک دن، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن میں وطن جا کے مرنا چاہتا ہوں. کوئی ہے جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. اگر کوئی اتنا کر لے تو میں اسے میرا پورا خزانہ دینے کے لیے تیار ہوں، میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی. بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے اس کی ملک میں آ گئے. پتہ نہیں کتنے بادشاہوں کے خزانوں کا وہ مالک بنا. وہ کہتا ہے یہ سب لے لو، یہ سب لے لو، اتنی مہلت کسی طرح سے مجھے دے دو کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. لیکن کوئی نہ کر سکا. وہاں موت آ گئی اس کی. اور جب موت قریب آ گئی تو وہ سمجھ گیا آثار، موت کے آثار ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتے ہیں. موت جب آتی ہے تو آثار سب کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن وقت گزر جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھنا. اس کے درباریوں نے پوچھا کہ ایسی عجیب وصیت تو کسی نے بھی نہیں کی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا دنیا فتح کرنے والا وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. جس نے دنیا فتح کی، بادشاہوں کے خزانوں کا مالک بنا، وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا عبرت لے، کیا لے جا رہا ہے؟ تو اردو شاعر کہتا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر، لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، کہ دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. جب سکندر دنیا میں آیا کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا. اور جب بادشاہوں کے خزانے فتح کر کے دنیا سے گیا کیا لے گیا؟ خالی ہاتھ گیا. لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. میرے بھائیوں، یہ ایک قصہ نہیں، ہر انسان کا قصہ ہے. کسی کا بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، لیکن سب کا قصہ یہی ہے کہ آرزو ارمان دنیا میں کسی کے پورے ہوتے نہیں. دنیا آرزوں اور ارمانوں کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے نہیں بنائی. پھر کس لیے بنائی ہے؟ پھر کس لیے بنائی ہے دنیا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن کریم میں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
کیا تمہارا خیال ہے کہ میں نے تم کو بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ قرآن کریم ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں نے تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ عبث کہتے ہیں عربی میں بے مقصد چیز، تو تم کوئی بے مقصد چیز ہو اور بے مقصد دنیا میں آئے ہو اور تم میرے پاس واپس آنے والے نہیں ہو، نہیں، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا ہے بھائیو؟ دنیا میں ہر انسان امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، دارالامتحان اس کا نام ہے، دنیا کا دارالامتحان، یہ امتحان کا گھر ہے، اور ہر انسان کو اللہ اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجتا ہے۔ اچھوں کا بھی امتحان لیتا ہے، بروں کا بھی امتحان لیتا ہے، نیک لوگوں کا بھی امتحان لیتا ہے، گناہ گاروں کا بھی امتحان لیتا ہے۔ ہر شخص کا امتحان ہے، جو دنیا میں جس حال میں ہے وہ حال اس کا امتحان ہے۔ نبیوں کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو اپنا دوست پکارا۔ فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم، زمین پر میرا دوست کون؟ فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے، لیکن ان کو بھی امتحانات سے گزارا۔ تو دنیا دارالامتحان جہاں ہر آدمی امتحان سے گزرتا ہے، کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی صحت دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی بیماریاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی حالات اچھے والا کا امتحان لیتے ہیں، کبھی حالات بگاڑ کر امتحان لیتے ہیں۔ ہر حال اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ یہ کس حال میں کیا کرتا ہے، کس حال میں کیا کرتا ہے۔ اچھے حالات ہیں تو کیا کرتا ہے، برے حالات ہیں تو کیا کرتا ہے، خوشی میں کیا کرتا ہے، غم میں کیا کرتا ہے۔ ہر حال میں امتحان ہے۔ امتحان یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، جینے کے دو راستے، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ جینے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو دیکھ کے جئیں گے، دنیا والوں کو دیکھ کے جئیں گے، جو دنیا کر رہی ہے وہ کریں گے، جو ہماری مرضی۔ مولوی صاحب دنیا آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں، کیا کریں گے؟ ہماری مرضی۔ تو ایک راستہ یہ ہے کہ جو دنیا کر رہی ہے وہ کرو، جو زمانہ کر رہا ہے وہ کرو، لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ پھر کیا راستہ ہے ہمارا؟ ہمیں زندگی کا ایک راستہ دیا گیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے اذان۔ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں بھائی؟ کولر میں کیا کرتے بھائی؟ اسے نہلا دھلا کر، کیونکہ بچہ گندگی میں سے آتا ہے، ماں کے پیٹ کی گندگی میں سے، پیٹ کے اندر سب سے گندگی ہے، تو وہ ماں کے پیٹ کی گندگی میں سے آتا ہے، تو بچے کو نہلا دھلا کر اسے خاص کپڑے میں لپیٹ کر پہلا کام کرتے ہیں، اس کے کان میں، ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کے دونوں کے وقت پر حضور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور اپنے نوازے کو لے کر ایک کان میں اذان پڑھی، ایک کان میں اقامت پڑھی۔ اس دن سے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوگا تو پہلا سبق، میرا آپ کا پہلا سبق اذان ہے، اور اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، زندگی کا دستور ہے کہ بھئی ہماری انجمن کا دستور
ہمارے گاؤں کا دستور، ہمارے خاندان کا دستور، مسلمان کے زندگی گزارنے کا دستور ہے اذان، کہ سب سے پہلا کام کہ اللہ بڑے ہیں، جو دنیا میں آیا ہے تجھے اللہ کو بڑا مان کر، اس کے حکم کو بڑا مان کر اس کی زندگی گزارے۔ سب کچھ طاقت وہ کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے ساتھ ہو جائے کامیاب، وہ کسی کے خلاف ہو جائے ناکام۔ کامیابی ناکامی، عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے گا تو کامیاب، وہ نہیں چاہے گا ناکام۔ کیسے پتہ چلے کہ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ وہ نظر تو آتا نہیں، نظر تو آتا ہی، نظر ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ خوش ہے یا ناراض ہے، تو اللہ نظر تو آتا نہیں، کیسے پتہ چلے اللہ خوش ہے کہ ناراض ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول کے طریقے پر چلو تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اذان پوری زندگی کا دستور ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اذان کی، اور جب مسلمان مرتا ہے تو آخری کیا کام کرتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، آخری کام نماز، پھر اسے نہلا دھلا کر، کیونکہ جیسے پیدا ہونے پر گندا پیدا ہوتا ہے، موت کے وقت پر بھی اس کا حال خراب ہو جاتا ہے، موت کی سختی اور تکلیف آدمی کا حال خراب کر دیتا ہے، پھر اسے نہلا کر اسے کفن پہنا کر مسجد میں لاتے ہیں۔ اب وہ اپنی نماز خود نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز ہم پڑھیں، نماز اس کی پڑھ کر ہم، جنازے کی نماز خود دعا ہے۔ جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ نماز یہ جو دعا ہے وہ سب جماعتوں میں نکل کے سیکھی جاتی ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ میت کے لیے بھی دعا ہے، زندوں کے لیے بھی دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ معاف کر دے، کسے؟ ہم زندوں کو بھی معاف کر اور اس میت کو بھی معاف کر۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، ہم کو بھی معاف کر، ہم زندوں کو اور اس میت کو بھی معاف کر۔ تو مسلمان کی زندگی شروع ہوتی ہے اذان سے اور ختم ہوتی ہے نماز سے۔ مسلمان کی زندگی کا شروع اذان ہے اور اس کا ختم نماز۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، حضرت جبرائیل آئے اور عرض کیا کہ حضور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کیوں غمزدہ ہیں، حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ نبی کیوں غمزدہ ہیں، لیکن تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اپنی امت کا فکر ہے کہ آخرت میں میری امت کا کیا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل حضور کو لے کر ایک قبرستان میں گئے، ایک قبر پر مارا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، وہ میت کھڑی ہوئی، خوش چہرہ پر، بشاش خوش، اور وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، خوش ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا واپس چلا گیا، تو چلا گیا خبر میں، پھر دوسری خبر پر گئے، وہاں پر مارا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، وہ میت کھڑی ہوئی، حیران پریشان اور کہہ رہا ہے ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، میری بربادی۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا واپس خبر میں چلا جاؤ۔ پھر فرمایا حضور سے کہ اللہ کے رسول، یہ جس حالت میں جیئیں گے اسی حال میں مریں گے، اور جس حال میں مریں گے کل قیامت میں خبروں سے اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ جس حال میں جیئیں گے
اس حال میں مریں گے، اور جس حال میں مریں گے قیامت میں اس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کون ہے حضرت عمر؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس قابل تھے کہ نبی بنتے، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے اس لیے یہ نبی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو اسلام پر جینا سیکھو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتے تو یہ ہوتے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو اسلام پر جینا سیکھو۔ مسلمان جذباتی ہے، جذبات میں آ کے کہتا ہے دین پر جان دے دیں گے، اسلام پر جان قربان کر دیں گے۔ ارے بھائی، جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے اسلام پر جینا سیکھو۔ یہ کوئی مرغی کی جان نہیں ہے ذبح کر کے کھا جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو کیا کرو، اسلام پر جینا سیکھو۔ تو بھائیو، یہی ہے تبلیغ، یہی ہے تبلیغ کہ دو باتیں زندگی میں آ جائیں، ہم بندے ہیں اللہ کے، امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بندے اللہ کے، حکم دیکھیں گے اللہ کا۔ بندہ کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں بندہ؟ کس کو کہتے ہیں بندہ؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا، ماننے والا۔ نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی۔ باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو باپ غصے میں آ کے بولتا ہے باغی میرا بیٹا جی، کرو کرتے سو کام کرتا نہیں، نہ کو کرو کرتے سو کام کرتا ہے، باغی میرا بیٹا۔ باغی بچہ کہتے ماننے والا، نہ ماننے والے کہتے باغ۔ تو ہم بندے ہیں، بندے کس کے؟ ارے جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، حالات کی مانے تو حالات کا بندہ۔ جورو کی مانیا تو وہ نہیں بولتا میں، انسلٹ ہو جاتی ہے۔ تو جس کی مانے اس کا بندہ۔ ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے۔ کس کے بندے؟ جمعہ کے خطبے میں عام طور پر خطیب صاحبان قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کی طرف خیال نہیں جاتا، توجہ نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر جمعہ کے خطبے میں خطیب صاحبان ایک آیت پڑھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہتا ہے، اپنے پیارے نبی سے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، یہ اللہ پاک اپنے پیارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، وہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں اگر پوچھیں کہتے فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي قریب، وہ تمہارے قریب ہے، تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو جان کی رگ ہے اس سے زیادہ قریب تمہارا اللہ ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جان جتنی تمہاری جان تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے مانگو،
میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. کسی زبان میں مانگو. نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا کسی زبان میں مانگو، وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں اور تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کبھی دعا جلد قبول ہوتی ہے، کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے. کبھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری اللہ سنتا نہیں ہے. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہاں جی سنتا ہے ہماری اللہ، ہماری کہاں جی سنتا ہے اللہ. یہ بالکل غلط ہے. کس نے کہا آپ سے کہ اللہ آپ کی نہیں سنتا؟ کسی نے کس قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کہاں ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ اللہ آپ کی نہیں سنتا؟ حضور فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز پڑھی، اب ایک دعا مانگو. ہر فرض نماز، حدیث شریف میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بندے کی ایک دعا اللہ قبول کرتا ہے. ہاں بعض مرتبہ جلدی قبول ہوتی ہے، بعض مرتبہ دیر سے قبول ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں. دونوں نے مل کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ فرعون بڑا ظالم ہے، اس کے ظلم کی حد ہو گئی اور اس کے ہدایت پر آنے کی کوئی امید نہیں ہے. ہم نے بہت کوشش کی، اب تو اپنی پکڑ کا ہاتھ ڈال دے. ماؤں کی گودوں میں وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا. کہ بچے کیا ماں کی گود میں بچے کو ذبح کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں نے مل کر دعا مانگی کہ اللہ اب تو اس کے اوپر عبرت کا ہاتھ ڈال. جواب آیا، نبی ہیں دونوں، نبی ہیں. جواب آیا ہم نے تمہاری سن لی اور اب ہمارا فیصلہ آئے گا، ان کو ہم پکڑیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے 40 سال کے بعد فرعون سمندر میں ڈوبا ہے. کتنے سال کے بعد؟ کتنے سال کے بعد بھائی؟ اور ہم مسجد جہاں کے 2 رکعت نماز پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر کر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں مدد آنے کے اللہ کی، اور کچھ بھی نہیں ہوا تو کہتے ہیں نہیں جی ہماری کہاں کی سنتا. تو یہ کبھی مسلمان کو خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. ہاں وہ ہماری مصلحت اور حکمت دیکھتا ہے. کبھی جلدی قبول ہوتی ہے، کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی رد نہیں ہوتی. دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اگر نہ ملا تو اللہ یاد دلا دلا کر قیامت میں اس کا بدلے چکائے گا. تو میرے بھائیوں، پہلا کام ہے بندے بننا. پہلا کام ہے کس کے بندے؟ کس کے بندے؟ ایک کے بندے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. بندے اللہ کے، حکم دیکھیں گے اللہ کے. امتی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دیکھیں گے. رسول خوشی میں، غم میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، شادی میں، میت میں، حالات اچھے ہیں تو اور بگڑے ہیں تو ہم ہر حال میں حضور کے پیچھے ہیں. اس کا نام ہے مسلمان. جسے کہتے ہیں مسلمان. ارے ہر آدمی کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے. ڈاکٹر نام ہے، کام کیا ہے؟ مریض کو دیکھنا، علاج کرنا، دوا دینا. لائر نام ہے، کام کیا ہے؟ کورٹ پہ جانا، کیس لڑنا. انجینئر نام ہے، کام کیا ہے؟ گھر بنانا، ڈیم بنانا، روڈ بنانا، مکہ بنانا. ہمارا نام ہے، کیا نام ہے؟ ارے بولو بھائی.
ایک اپنا اپنا نام ہے جو ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے، لیکن ہم سب کا ایک نام کیا ہے؟ یہ کس نے رکھا؟ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ قرآن کریم میں ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ تمہارا دین، یہی دین حضرت ابراہیم کا تھا، تمہیں کوئی نیا دین نہیں دیا گیا ہے، حضرت ابراہیم کا دین یہی تھا جو تمہارا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابراہیمی، ملت ابراہیمی، یہ ملت ابراہیمی ہے، اور امت محمدی ہے۔ ملت ابراہیمی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا مسلمان، اور خلیل اللہ نے پکارا مسلمان۔ نام تو اللہ نے رکھا، پکارا خلیل اللہ۔ تو میرے بھائیو، اتنا پیارا نام، کام کیا ہے؟ کام کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، ایک زندگی ہے، ایک راستہ ہے۔ ہم نے کلبے میں عہد کیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے کہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ کیا مانے بندے کے؟ کہ ہم حکم دیکھیں گے اللہ کا، اور طریقہ دیکھیں گے، اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان، کہ جو حکم اللہ کا دیکھے، طریقہ رسول کا۔ دوسری بات میں مختصر کرتا ہوں، پہلی بات تفصیل سے ہوگی، اب میں دوسری بات مختصر کرتا ہوں۔ دوسری بات، پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں راستے پر آنا ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، ہمیں راستے پر آنا ہے۔ اسی کے لیے یہ جماعتوں میں نکلتے ہیں، 4 مہینے، چلے، 3 دن پیدل جماعتوں میں اسی لیے نکلتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے حکم آ جائے اللہ کا، طریقہ آ جائے رسول۔ تو پہلا کام ہے راستے پر آنا، دوسرا کام ہے امت کو راستے پر لانا۔ پہلا کام خود راستے پر آنا ہے، دوسرا کام امت کو راستے پر لانا ہے۔ آج حضور کی امت کس کس کے راستے پہ چل رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ کس کے پیچھے چل رہی ہے؟ امت کو راستے پر لانا، دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا۔ نبی آتے ہی تھے دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے، لیکن اب نبی نہیں آئیں گے تو یہ راستے پر لانے کا کام چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی آتے تھے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ پاک کہتے ہیں میں نبیوں کو بھیجتا ہوں اندھیروں سے نکالتے ہیں، وہ تمہیں اندھیروں سے نکالتے ہیں۔ کون سا اندھیرا؟ رات کا اندھیرا، وہ کوئی بڑا نہیں ہے، صبح کا سورج نکلتا ہے، رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا، لیکن اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، نافرمانی کے اندھیرے، نفس کے اندھیرے، ماحول کے اندھیرے، وہ اندھیرے جو دلوں میں آ جاتے ہیں وہ سورج دور نہیں کر سکتا۔ وہ سورج جو دنیا کے اندھیرے دور کر دیتا ہے وہ دلوں کے اندھیرے دور نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے نبی آتے ہیں، نبی آتے ہیں۔ اب نبی نہیں آئیں گے تو کام کون کرے گا؟ تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا میدان عرفات میں، عرفات کے میدان میں حضور نے صحابہ کو جمع کیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع کہتے ہیں جمع کرنے کو۔ تو حضور نے کس کو جمع کیا؟ کس کا اجتماع؟ کہاں؟ عرفات کے مبارک میدان میں، وہ مبارک میدان جہاں 9 ذی الحجہ کو اس میدان سے کوئی گزر جائے تو اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو حضور نے اس میدان میں صحابہ کو جمع کیا، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ جو پیغام اللہ نے مجھے دیا تھا
اور مجھے بھیجا پیغام دے کر، وہ میں نے تم تک پہنچا دیا، تو صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ حضور آپ نے وہ پیغام پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، شہادت کی، اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 بار فرمایا کہ اے اللہ یہ جو صحابہ کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اللہ کا پیغام جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، آگے اس پیغام کا پہنچانا تمہارا کام ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 4 ائمہ میں ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ امام مالک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، زندگی وہیں گزری، بقی میں دفن ہوئے، بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مدینے میں صحابہ کی خبروں کی نشانیاں تلاش کی، مجھے 10,000 ملے، 1.25 لاکھ تھے حضور کے اس میدان میں اجتماع میں، 1.25 لاکھ تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ خبروں میں کی نشانیاں مجھے 10,000 کی ملی، کتنے باقی رہے؟ 1 لاکھ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ وہ دنیا میں پھیل گئے۔ کیوں پھیلے؟ اللہ کا پیغام لے کے گئے، ملک مال کے لیے نہیں گئے، وہ اللہ کا پیغام لے کے گئے، دنیا میں پھیل گئے۔ ہم ترکی گئے، ترکی میں حضور کے میزبان ابو ایوب انصاری، مدینے کے پہلے میزبان، ان کا مزار استنبول میں ہے، ترکی میں، استنبول میں۔ جب حضور ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ، تو ظاہر بات ہے کہ مدینے میں تو حضور کا کوئی گھر نہیں تھا، حضور کا گھر مکہ میں تھا، چھوٹ گیا، مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا۔ اب وہ کسی کے گھر ٹھہریں گے تو مدینے کا کون خوش نصیب ہوگا جس کی تمنا نہیں ہوگی کہ حضور میرے گھر ٹھہرے؟ تو ہر ایک کہتا تھا حضور میرے گھر ٹھہرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں جا کے بیٹھ جائے گی میں اس کے گھر ٹھہروں گا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا۔ چنانچہ حضور کی اونٹنی چلتے چلتے آ کر بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر۔ حضور ان کے گھر پر 7 مہینے ٹھہرے۔ کتنے مہینے؟ 7 مہینے۔ 7 مہینوں کے دوران مسجد نبوی بنی، حضور کے لیے حجرہ بنا۔ 7 مہینوں کے بعد حضور وہاں سے اپنے حجرے میں منتقل ہوئے۔ یہ مدینے کے سب سے پہلے حضور کے میزبان جب کو یہ خوش نصیبی ملی، وہ کہاں ہے؟ استنبول۔ استنبول ایک ایسا شہر ہے کہ اس کا کچھ حصہ یورپ میں ہے، کچھ حصہ ایشیا میں ہے، دونوں میں ملتا ہے وہ شہر۔ تو ایک کنارہ تھا ایشیا کا، آج بھی دور ہے، اس زمانے میں تو بہت دور تھا۔ تو جماعت جا رہی تھی ترکی۔ ابو ایوب انصاری بولے میں بھی جاتا ہوں۔ ان کے بیٹے بولے ابا آپ تو بوڑھے ہو گئے، اللہ نے آپ کو معذور کہا ہے، ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے۔ تو حضرت ابو ایوب بولے کہ نہیں تم بھی جاؤ، میں بھی جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے، ترکی جا کے بیمار ہوئے۔ ان کی بیمارداری کے لیے امیر صاحب آئے۔ امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ خود ابو ایوب انصاری کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو امیر صاحب پوچھتے ہیں کہ اے صحابی رسول، اے صحابی رسول، آپ کی کوئی آخری تمنا آرزو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کہتے ہیں ابو ایوب انصاری؟ کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی لے کے چلو اللہ کے راستے میں، جو تمہاری منزل ہو مجھے وہاں دفن کرنا۔ ان کی یہ ساری بات خبر پر جو پتھر لگا ہوا ہے وہ پتھر پہ لکھی ہوئی ہے، پتھر پہ۔
تو انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق لے کے چلے، منزل تھی استنبول، وہاں پہنچ کر قلعے کی دیوار کے نیچے دفن کی۔ یہ ان کی قربانیاں تھی کہ دنیا میں دین پھیلا، ہدایت پھیلا۔ وہ اپنا کام کر گئے، وہ اپنا کام کر گئے۔ کیا ہمارے ذمہ کچھ نہیں ہے؟ ہمارے ذمہ کچھ ہے نہیں ہے؟ وہ قربانیاں دے گئے، وہ اپنا کام کر گئے۔ اس کی برکت سے آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی برکت ہے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج پورا ترکی مسلمان ہے، ابو ایوب انصاری کی قربانی، تو پورا ملک مسلمان۔ پہلے ہمارے ہاں لوگ مسلمانوں کو ترکرو بولتے تھے، سنی کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سب ترکی سے ہی سکتے، جب ترک کے معنی مسلمان، ترک کے معنی مسلمان۔ تو بھائیو وہ اپنی قربانیاں دے گئے، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث سے ایک آسان طریقہ بتایا، ایک آسان طریقہ بتایا کہ ہر مسلمان کر سکتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا بتایا؟ کہ تم اپنے وقت کے 10 حصے کرو، جان مال کے 10 حصے کرو۔ ادھر دیکھو بھائی، نگاہ جان شیطان کا تیر ہے، نہ جان جاتی ہے نگاہ، وہاں آدمی کا خیال بھی چلا جاتا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آسان نسخہ دیا امت کو کہ اپنی جان مال کے 10 حصے کرو، 9 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے، بیوی بچے کاروبار دکان دھندا، 9 حصے لگاؤ اپنی ضرورتوں پر، اور 1 حصہ دین کے لیے لگاؤ۔ قرآن کی ایک آیت سے، حضور کی ایک حدیث سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آسان نسخہ دیا کہ 10 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ لگائیں گے 10واں، اللہ ثواب دے گا پورا پورا۔ 10 حصے کر کے 1 حصہ لگاؤ، جب دنیا سے جانے کا بدلہ وقت آئے گا تو ثواب دے گا اللہ پورا پورا لگانے کا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائیو، ارے سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ، جان لگا دی دنیا پر، مال لگا دیا دنیا پر، عقل سمجھ صلاحیت طاقت قوت جو کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھیں وہ سب دنیا پر لگا دی، اور دنیا سے سکندر کی طرح خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے ایک آسان نسخہ دیا کہ 10 حصے کرو، 9 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے۔ جب میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت مقصد، ضرورت مقصد، تو 9 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے، جان مال کے 9 حصے، وطن کاروبار بیوی بچے دھندا کاروبار، 9 حصے لگاؤ، 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ 10واں کیا ملے گا؟ 1 کا بدلہ 10 ملے گی۔ تو روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ، یہ 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے کا 10واں ہے۔ روز کے 24 گھنٹے، اس کا 10واں 2.5 گھنٹے، مہینے کا 10واں 3 دن، سال کا 10واں، بولو بھائی چلا، روز کا 10واں 2.5 گھنٹے، مہینے کا 10واں 3 دن، سال کا 10واں چلا، 10واں لگاؤ تو ملے گا کیا؟ موت کے وقت پر ایسا ملے گا۔ 2.5 گھنٹے لگائے، اللہ اجر دیں گے پورا دن لگانے کا، 3 دن لگایا
اللہ پورا اجر دیں گے پورا مہینہ لگانے کا. چلا لگایا اللہ اجر دیں گے پورا سال گویا تبلیغ میں پھرتا رہا. تو روزانہ 3 باتیں یاد رکھ لیجیے. میں بھی بولتا ہوں تمہیں بھی بولو. روزانہ، ماہانہ، سالانہ. یہ ہے تبلیغ کا پیغام، میسج. تبلیغ کا پیغام، میسج. میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا، امریکہ میں، یورپ میں، جہاں انگریزی میں بھی بیان ہوتا تھا. میں ان سے کہتا تھا اردو کی 3 باتیں سیکھ لو، آسان ہے. تمہیں تو اردو والے تمہیں کیا مشکل. بولو روزانہ، ماہانہ، سالانہ. یہ ہے پیغام، میسج تبلیغ کا. روزانہ کہتا 2.5 گھنٹے، ماہانہ 1 دن، سالانہ چلا. 2.5 گھنٹے دے کر کیا کرنا؟ روزانہ 2.5 گھنٹوں میں کیا کرنا؟ 3 کام. کسی ایک نماز کے بعد اپنی مسجد میں کسی ایک نماز کے بعد تھوڑی دیر تعلیم کرو. اللہ اس کے رسول کی بات سنو. اللہ کی بات میں نور ہے، رسول کی بات میں بھی نور ہے. وہ نور کانوں کے راستے سے دل میں آتا ہے، اور جب وہ دل میں آتا ہے تو عمل کی توفیق ہوتی ہے. دیکھو بھائی، سر میں درد ہوا، گولی کہاں کھاتے ہیں؟ ارے سر میں درد ہوا تو گولی کہاں کی کھاتے ہیں؟ ٹوپی کے نیچے رکھ لیتے ہیں. کہاں کھاتے ہیں؟ پیٹ میں. تو گولی جاتی ہے پیٹ میں، اثر کہاں جاتا ہے؟ اثر کہاں جاتا ہے؟ سر میں جاتا ہے. گولی پیٹ میں گئی، سر کا درد دور ہوا، اس کا اثر سر پہ گیا. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات وہ کانوں سے دل میں جاتی ہے اور اثر کرتی ہے. ارے بے جان گولی اثر کرتی ہے، اللہ رسول کی بات اثر نہیں کرتی. جسے کہتے ہیں روزانہ اپنی مسجد میں تھوڑی دیر اللہ رسول کی باتیں سنو. یہ کتاب معمولی نہیں ہے. اس کے جمع کرنے والے، یہ حدیثیں جمع کرنے والے، انہوں نے 47 سال علماء کو پڑھایا ہے. جو مدرسوں سے فارغ ہو کے علماء جاتے ہیں، جس کو دورے کا سال کہتے ہیں، انہوں نے 47 سال پڑھایا ہے علماء کو، جنہوں نے ایک کتاب جمع کی. اور 80 پر 4 کتابوں سے یہ حدیثیں جمع کی. وہ 80 پر 4 کتابیں پرانے زمانے کے بزرگوں کی کتابیں ہیں حدیث کی. وہ 80 پر 4 کتابیں پورا کرناٹک ڈھونڈنے کو بھی ملتے نہیں. وہ تو حدیث شیخ الحدیث تھے، 47 سال علماء کو پڑھایا. تو اس زمانے کی کتابوں سے انہوں نے 84 کتابوں سے ڈھونڈ کر وہ ہیرے موتی جواہر اس کتاب میں جمع کیے. کیا ہے اس میں؟ کہ کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ دنیا میں، کیا آخرت میں. کون سے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیا نقصان اس کا دنیا میں، کیا نقصان آخرت میں. قرآن سے بھی جمع کیا، حدیث سے بھی جمع کیا. اس کو کسی ایک نماز کے بعد تھوڑی دیر سنو، اس کی تاثیر ہوگی، اس کا اثر ہوگا. اس جیسے میں نے بتایا گولی کا اثر ہوتا ہے، بے جان گولی کیپسول، اس کو گھر میں بھی پڑھو، بیوی بچوں میں. حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں نماز، قرآن، تعلیم، تلاوت ہوتی ہے، فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ جی آؤ، یہاں ہماری خوراک تقسیم ہو رہی ہے، غذا تقسیم ہو رہی ہے اس گھر میں ہمارے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ جی آؤ، یہاں کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانا بھی ہے. تو فرشتے آ جاتے ہیں.
فرشتے نور ہیں، روشنی آئی، دن کا اجالا آیا تو رات کا اندھیرا گیا، تو نور ہیں فرشتے، وہ اندر آ جاتے ہیں۔ شیاطین اندھیرا وہ ٹک نہیں سکتے، گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں یہ اعمال نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ چلو جی چلو یہاں سے، چلو جی چلو یہاں سے، یہاں ہمارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات کا ٹھکانا ہے۔ فرشتے گئے، لائٹ گیا تو کیا آتا ہے؟ لائٹ گیا تو اندھیرا، شیاطین گھس جاتے ہیں، پھر بمبڑیاں مارتی، کلندر آ گیا حضرت، مصیبتیں حضرت، پریشانیاں حضرت، گھیر ڈالی حضرت، گھس گئی حضرت، وہ گھس گئی کہ ہمیں گھسا لی، ارے انہوں گھس گئی کہ ہمیں گھسا لی تو پھر عاملہ کے چکراں کاٹتی، عاملہ کے چکراں، حضرت بہت پریشانی ہے حضرت، گھر میں سکون نہیں ہے حضرت۔ او جی ذرا بندش کرنا، ایک 5,000 روپے لاؤ، ذرا وہ دے، ذرا لوبان دے، تو سب کر کو بندش کرنا، کہاں سے تمہیں مر پڑ کو مٹی پھکو 5,000 لیا تو دیتا ہوں، تھوڑا ذرا پلی سے لکھ کو دیتی، کیا لکھے کہ ان کچھ مت، ذرا بچہ دیتی انہیں لاکھوں جلا کو، ذرا روز اعتقاد کا بھی اثر ہوتا ہے، ذرا روز اچھا لگتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چھوگا، پھر وہ چھوگا، پھر آتا ہے حضرت کے نہیں حضرت، ارے روز اثر تھا حضرت، پھر ویسا چھوگا نا حضرت، نہیں جی بڑا سخت معاملہ ہے جی، معاملہ بڑا سخت ہے جی، بہت سخت بندش کرنا اس کی، ایک 10,000 روپے کا انتظام کرو، بہت اود بھی ہونا، لوگان بھی ہونا، انا للہ و انا الیہ، حضور بولے سو کرتا نہیں، عامل بولے سو کرتا ہے۔ ارے اللہ کے رسول بول رہے ہیں کہ تیرے گھر کے بلائے مصیبتیں دور ہو جائیں گی، گھر میں قرآن تلاوت نماز تعلیم کر، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو عامل بول رہا وہ کر رہا ہے۔ اچھا جانتے ایک کام کرو، انہیں ایک بننے دیا ایک جلانے دیا، وہ جلانے دیا نا وہ بن لو، بننے دیا نا وہ جلا دو، دیکھو کتنی فرق پڑتا ہے۔ اس کے لیے بھائیو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی 3 جماعت میں لے جاؤ، ایک بار کرو، تجربہ کر کے دیکھو، ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام ہندوستان سے چلا، یہاں سے چلا، آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو بھائیو ایک بات اپنی عورتوں کو بھی زبان میں لے کے جاؤ، بیوی کو، ماں کو، بہن کو، پھر دیکھو تمہارے گھر میں کیسے تبدیلی آتی ہے، کیسے تمہارے گھر میں دینداری آتی ہے۔ 3 دن جاؤ، 10 دن جاؤ، 2 مہینے 3 مہینے مردوں کے ساتھ جاؤ، 1 مہینہ عورتوں کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جاؤ، پھر دیکھو تمہارے گھر میں کیسے ایک دینی ماحول بنتا ہے، دینی فضا بنتی ہے۔ پھر انشاءاللہ آنے والے بچے یہ دیندار بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے۔ اگر گھر میں دین ہوگا تو گھر کے بچے دیندار بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، اور اگر گھر میں بے دینی ہوگی تو قیامت میں یہ بچے ہمارا دامن پکڑیں گے کہ اللہ انہوں نے دنیا کی ہماری فکر کی، ہماری آخرت کی فکر نہیں۔ بچہ ماں کا اثر لیتا ہے۔ دنیا میں میں بہت ملکوں میں پھرا ہوں، ہر جگہ مدر ٹنگ ہے، کہیں فادر ٹنگ نہیں ہے۔ دنیا میں بہت ملکوں میں پھرا ہوں، کسی ملک میں فادر ٹنگ نہیں ہے، ہر جگہ کیا ہے؟ مادری زبان کے تبری زبان۔ ارے کون سی زبان جی؟
کیا مطلب؟ کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، جو ماں میں ہوگا وہ بچے میں آئے گا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں وہ آیا جو حضرت فاطمہ میں تھا، حضرت فاطمہ سے آیا۔ بڑے بڑے بزرگ، ان کی تاریخ دیکھو تو ان کو ان کی ماؤں سے ملا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ بتاتے ہیں کہ مجھے میری ماں سے ملا۔ تو اس کے لیے بھائیوں اپنی عورتوں کو لے جاؤ جماعت میں۔ آج اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جماعتیں دنیا کے ملکوں میں جا رہی ہیں اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ دنیا کے ملکوں میں گھروں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، دین آ رہا ہے۔ تو بچوں میں دین آنا، یہ بچے دیندار بننا، دین کے داعی بننا، اس کے لیے ماؤں میں دین آنا، گھر کے ماحول میں دین آنا، ورنہ یہ بچے کل قیامت میں ہمارا دامن پکڑیں گے۔ اور اس کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی مسجدوں میں مکتب قائم کرو، بچوں کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ وہ بچے اسکول جائیں، 1 گھنٹہ اسکول کے پہلے یا بعد، جو بھی سہولت کا وقت ہے، اسکول کے پہلے یا بعد 1 گھنٹہ مسجد میں آ کر وہ قرآن سیکھیں، دین سیکھیں۔ اس کا انتظام کرو۔ مسجد کی جماعت ماں باپ کو سمجھا کر بچوں کو مسجد میں لائے، اور مسجد والے اپنی مسجد میں بچوں کے لیے 1 گھنٹے کے مکتب کا انتظام کریں۔ ایک کام ہے تعلیم، دوسرا کام ہے مشورہ۔ کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ کر سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے دین کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ دنیا کی فکروں سے ہمارے دل دماغ بھر گئے ہیں، دین کی فکروں میں تھوڑی دیر بیٹھنا۔ حدیث میں آتا ہے خوش نصیب اور وہ اللہ کا بندہ جو خیر کا ذریعہ بنتا ہے، خوش نصیب۔ تو یہ مشورہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر یہ سوچو کہ میں دین کے کام کے لیے کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ان کو جو دے گا تمہیں بھی دے گا۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے امیر صاحب کو 50%، امیر صاحب کو 50%، متکلم کو 25%۔ تمہیں کیا جی سبحان اللہ الحمدللہ بولے تمہیں ایک لو جی، ایسا دیتا ہے اللہ۔ ارے اللہ ایسا دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، برابر دیتا ہے۔ جو ساتھ دیں گے ان کو بھی ملے گا۔ وہ گھر جاؤ، بھائیوں سے دین کی بات کرو۔ حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یغفر اللہ لنا، دونوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ قیامت میں اللہ عرش کا سایہ دیتا ہے۔ یہ روزانہ کے 3 کام، تعلیم، مشورہ اور گھر جانا، ان کو اللہ کے راستے میں بھی نکالنا، ان کو مقام کے کام کے لیے بھی تیار کرنا۔ تو یہ 3 کام روزانہ کریں گے بھائی، یہی ہے مسجد وار جماعت۔ اب تو میں یہاں سے گئے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا جی وہ سیناس پور میں بڑا اجتماع ہوا کہتے نا، بڑا اجتماع ہوا، کیا جی ہوا ماں؟ اچھے بیان ہوئے، ولی صاحب اچھا بولے، کیا جی بولے؟ ارے بول رہا نہیں، اچھا بولے گھر کو حجت کرتا ہے۔ ارے وہ کیا بھائی اچھا بولے سو؟ ارے کچھ تو لے جاؤ یہاں سے، یہ 3 باتیں لے جاؤ روزانہ نہانا کھانا۔ اور یہ 3 میں ابھی سمجھا رہا ہوں، ان کو سمجھاؤ، گھر جا کے سمجھاؤ، ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکالو، ان کو بھی مقام پر دین کے کام میں، جو دین کا کام ہو رہا ہے اس میں جوڑو۔ یہ روزانہ کے 3 کام، روزانہ کے مہینے کے 27 دن اپنے کام دھندے کرو،
3 दिन की जमातें बनाकर आस पास के कलियों में जाओ, देहात में जाओ, इन बातों पर अमल भी करो और वहां वालों को जमा करके इन बातों की तरकीब भी करो, खुद भी करो, उनको भी समझाओ। उसके लिए 3 दिन लगाओ, क्या मिलेगा? महीने का सवाब। और भाई आखिरी बात यह है कि साल का 6 10वां हिस्सा, अरे 9 हिस्से दुनिया के लिए लगा दो, 1 हिस्सा निकाल के दीन के लिए लगाओ। ये है तबलीग का पैगाम, तबलीग का मैसेज। एक लगाएंगे, आजकल दुकानों में एक एडवर्टाइजमेंट है, बाई 1 गेट 1 फ्री। तुम्हारे है कलर है नहीं है? अरे दुकानों में सब लगा करके ना जो बोर्ड बाई 1, ऐसा है तुम्हारे? अल्लाह में यहां बोलता है बाई 1 गेट 9 फ्री, बाई 1 गेट 9 फ्री। 1 लगाओ 10 पाओ, 1 लगाओ 10 पाओ। अरे इससे बड़ा देने वाला कोई है? जो दुनिया के लिए लगा वो तो कुछ नहीं था। दुनिया बेवफा, बेवफा, किसी के साथ वफा नहीं की। जो उसके लिए लगा वो तो गया पानी में, लेकिन वो एक जो दीन के लिए लगा वो मौत पर काम आएगा, खबर में काम आएगा, कल क़यामत में काम आएगा, जन्नत तक साथ ले जाएगा। तो क्यों भाई सब तैयार है ना इसके लिए? नियत करते हैं 10वां अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे, और ये नियत करो इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मुल्कों में जमाते जा रही है। देखो गए हैं, पुगनूर गया था, पुगनूर जो तुम्हारे करीबी शहर जो पुगनूर है, मदनपल्ली के बाद पुगनूर, छोटी बस्ती, 5 जमाता मुल्कों में गई, 3 जमातें मैं मस्तूरात। अल्लाह अकबर, मैं हैरान रह गया कि इतने छोटे से इलाके से मस्तूरात की 3 जमातें मुल्कों में। तुम्हारा कोलार माशाअल्लाह इतना बड़ा जिला, इतनी शान का जिला, अब देखेंगे तुम्हारे कितने जमाता है। मौलवी साहब बोले 9 जमाता ही कहते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोलार भी बढ़ गया, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे भाइयों, यही है कमाई, असली कमाई। जो दुनिया कमाई वो जमीन पर रह गया, हम जमीन के अंदर चले गए, और ये कमाई साथ जाएगी, जन्नत तक ले जाएगी। उसके लिए नियत करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह एक बार 4 महीने जरूर लगाएंगे। क्यों भाई इंशाअल्लाह में जान नहीं है? वो अल्लाह हिम्मत दे, मुल्कों में जो नहीं पहले की बातें बना के जाऊंगा उनको, और माहाना 3 दिन, रोजाना के 2.5 घंटे, सब करते भाई इरादा। अच्छा, जल्द से जल्द, अभी तो जोड़ में आए थे, वापस जा रहे हैं, ये 3 चीजें बांध के ले जाओ, बांध के रोज ये 3 काम करना, माहाना सालाना, और ये नियत करके जाओ कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह 4 महीने निकलेंगे। निकले हैं फिर निकलेंगे, नहीं निकले एक बार निकलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन हिम्मत करते हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, 4 महीने हिम्मत करके खड़े हो जाओ। देखो मैं भी खड़ा होता, लेकिन मैं माजूर हूं, खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में बरकत दे, घरों में दीन के दाई पैदा करे। माशाअल्लाह, कितने बड़े मजमे के नामों के दुआ होगी, फिर नमाज होगी। वापस जाने में जल्दी न करो, ओवरटेक न करो। रास्ते में बस्तियां हैं छोटी छोटी, गैर मुस्लिमों की बस्तियां हैं, उनकी तो आधी रात हो गई होगी। जब आप जाओगे एकदम हाराना सीटियां, वो परेशान हो जाएंगे, आधी रात को जिन्नात कहां से आ गई है। तो भाई किसी को तकलीफ नहीं देना, आहिस्ते जाओ, सीटियां मत बजाओ। जब गैर मुस्लिमों की बस्तियों से गुजरो, सुकून से गुजरो।
ہمارا آنا بھی دین ہے، ہمارا واپس جانا بھی دین ہے. تو سکون کے ساتھ جانا، اوور ٹیک نہیں کرنا، سیٹیاں نہیں بجانا، ایکسیلیٹر پورا پھراؤ نہ کو، بہت پھرائے تو ہاتھ کو آ جاتا ہے. آہستہ آہستہ جاؤ، جتنا بھی وقت لگے گا یہ اللہ کے راستے میں ہی لگے گا، گھر جانے تک بھی اللہ کا ہی راستہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. اللہم انا نسألک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا اماد الخائفین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا زخر من لا زخر له یا عرض الضعفاء یا عرض الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الہلکا یا منجع الغرقا یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا جبار یا منیر انت الذی سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودبي الماء يا سريق المستسرقين ومطي العائزين والمفرج عن المكروبين والمربح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا إله العالمين منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جو جان بوجھ کر کیے انہیں بھی معاف فرما، جو انجانے سے ہوئے انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتواں بندے ہیں. کبھی نفس نے بہکایا، کبھی شیطان نے بہکایا، کبھی ماحول کے بہاؤ میں ہم آ گئے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، ماحول کے بہاؤ میں آ کر ہم نے تیرے حکم توڑے ہیں، تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں، سرتا پیر قصوروار ہیں، ہمارا بال بال قطع کار ہے، رواں رواں مجرم ہے. تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، تو نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تیرے حکم پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیرے وعدے کا یقین کرتے ہیں. تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر دے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. جس نے تیری پناہ چاہی اس نے بہت بڑی پناہ چاہی، جو تیری پناہ میں آ گیا وہ بہت بڑی پناہ میں آ گیا. کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے دے، اپنے اپنے وقت پر اس نے خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا جو دنیا میں خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں اوروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا. تو ہمیں بھی دین پر چلا، اوروں کے بھی دین پر آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان خوش نصیبوں میں سے بنا، ان خوش نصیبوں میں سے بنا جن سے تو دین کا کام لیا کرتا ہے، جن سے تو دنیا میں خیر پھیلایا کرتا ہے. اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا. اے اللہ تو ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا
جنہیں تو اپنے نفسوں کے حوالے کر دیتا ہے اور دنیا کے حوالے کرتا ہے، اے اللہ ان میں ہونے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی کی امت پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے اللہ اس کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ امت بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، بے ٹھکانہ ہے۔ تو نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی آسرا نہیں میں آسرا ہوں، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں میں ٹھکانہ ہوں، جس کا کوئی ماما بھیا نہیں میں ماما بھیا ہوں۔ اس بے سہارا امت کو سہارا دے دے، بے ٹھکانہ امت کو ٹھکانہ دے دے، بے آسرا امت کو آسرا دے دے۔ پریشان حال امت ہے، پریشان حال امت ہے، باطل پنجے گاڑ چکا ہے، تو ہی چھڑا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اے اللہ تو نے ہی اپنی قدرت کا مظاہرہ پہلے بھی کیا ہے، وہی قدرت تجھے آج بھی ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما کر اس امت کے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو غلط مقدمات میں ہیں ان کی رہائی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے لیے صالح جوڑوں کا انتظام فرما۔ آپس کی عداوتوں کو، حسد کو، بغض کو، کینے کو اے اللہ ہمارے دلوں کو ان سب رذائل سے صاف کر دے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، ایک دوسرے کی نفرت سے ہمارے سینوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ آپس کی محبتیں اے اللہ اس امت کو نصیب کر دے۔ اے اللہ بھائی بھائی بنا دے، بھائی بھائی بنا دے، آپس کی محبتیں نصیب فرما۔ اے اللہ دشمنیوں کو، اے اللہ عداوتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری حاجتیں، ضرورتیں تیری پیدا کی ہوئی ہیں، پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما۔ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخروئی نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے محسن احسان فرما۔ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ، ہمیں نفسوں کے حوالے نہ کر، ماحول کے حوالے نہ کر، حالات کے حوالے نہ کر، اپنے کرم کے سہارے ہمیں چلا۔ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، جنہوں نے اس کا انتظام کیا انہیں قبول فرما، جنہوں نے اس پہ ہاتھ بٹایا انہیں قبول فرما۔ اے اللہ تو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے والے کو بھی محروم نہیں کرتا، جس نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اے اللہ اسے بھی اپنے کرم سے نواز دے۔ اتنے بڑے مجمع نے تیرے دین کے لیے اور تیرے دین کے کام کے ارادے کیے ہیں، اے اللہ اس پورے مجمع نے شوق کے ساتھ کھڑے ہو کر تیرے دین کے کام کے ارادے کیے ہیں، تو اپنے کرم سے ان کے ارادوں کی پورا ہونے کی غیب سے اور اپنی پوری بھرپور تائید سے اے اللہ ان کے ارادوں کے پورا ہونے کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کی سختیوں سے حفاظت فرما، حساب کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ سب دعائیں ہم تو سے استعمال کرتے ہیں، اور جن پریشانیوں سے، جن شرور آفات فتن سے تیرے پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم سب سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ بیماروں کو شفا نصیب فرما،
بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو معاش کے معاملے میں پریشان ہیں انہیں حلال پاکیزہ برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی مجمع بڑا ہے، مسافہ نہیں کر سکتے، میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر